تعالی نے جتنی بھی ہم لوگوں کو توفیق دی، کوئی زیادہ کوئی کم، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں حسب استطاعت وہ مشغول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کرم کی بات ہے، اللہ کے احسان کی بات ہے، اور اللہ کے ہماری طرف متوجہ ہونے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمیں عنایت فرمایا ہے، اور پھر جس درجے میں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کی توفیق عطا فرمائی۔ ظاہر ہے ہماری اپنی طاقت کچھ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو منٹوں میں اپنی اس عبادت کی طاقت کو اللہ سلب کر دیتا ہے۔ ابھی کوئی حادثہ پیش آ گیا، ابھی آدمی ٹھیک ٹھاک بیٹھا تھا، معلوم ہوا 5-10 منٹ کے بعد میں اس لائق نہیں رہتا آدمی کہ پوری زندگی اللہ کے سامنے ایک سجدہ بھی کر سکے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نمازوں میں آتے تو ہیں لیکن سجدے کی طاقت نہیں ہے، کرسی پر بیٹھ کر کے اب نماز ادا کر رہے ہیں، یا پیر پھیلا کر کے نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ اللہ نے سجدے کی جو طاقت تھی اس کو چھین لیا۔ اب کتنا آپ اللہ اللہ کرتے رہیں، کتنی آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، لیکن اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ کے کتنے بڑے کرم کی بات ہے، کتنے بڑے رحم کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی۔ اس پر اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ایک مشہور حدیث ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی، جبرائیل علیہ السلام نے لعنت فرمائی اس آدمی پر جو رمضان المبارک پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اس کا احترام نہ کر سکے۔ تو ظاہر ہے اللہ نے ہمیں عبادت کی توفیق سے نوازا ہے، اللہ نے عبادت کی توفیق دی ہے، تو یقینی بات ہے اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ انشاءاللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف بھی فرمائے۔ ظاہر ہے اگر میں اپنے اعمال کی طرف نظر کروں، اپنی عبادتوں کو دیکھوں، تو ظاہر ہے کسی کی کتنی ہی زیادہ عبادت ہو جائے لیکن اللہ کے انعامات کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے جو انعامات ہیں، اگر ہم اپنی عبادتوں کے بدلے میں اللہ کے انعامات کو خریدنا چاہیں اور ہم یہ سمجھیں کہ میری جو عبادتیں ہیں، میری جو حرکات ہیں اور میرے جو اعمال ہیں، ان کی بدولت مجھے اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں، تو حقیقت یہ ہے میرے بھائیو، 1 منٹ میں آدمی جتنی مرتبہ سانس لیتا ہے، پوری زندگی کی عبادت دے کر کے بھی ہم اس سانس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا عبادت گزار بندہ گزرا ہے، 500 سال تک اس نے جنگل میں سمندر کے درمیان ایک ٹاپو تھا، اس ٹاپو پر وہ رہتا تھا اور وہاں پر وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ 500 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی۔ ظاہر ہے ایسی جگہ پر آپ عبادت کر رہے ہو، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو، کوئی نفس آپ کی عبادت پر مطلع ہوتا ہی نہ ہو، کتنا بڑا اخلاص ہوگا۔ 500 سال جنگل میں رہ کر کے، ٹاپو پہ رہ کر کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ وقت کے نبی نے ایک مرتبہ بیان فرمایا، اس میں یہ بات ذکر کی کہ اللہ تبارک و تعالی کل جب لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے گا تو وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوگا، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں جنت مل جائے ایسا نہیں۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ تو عام لوگوں کے متعلق بات کہی جا رہی ہے، میں نے 500 سال اللہ کی عبادت کی ہے اور مکمل اخلاص کے
ساتھ عبادت کی، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں، ریا کا کوئی شائبہ میری عبادت کے اندر نہیں تھا، میری مغفرت تو میرے اعمال کی بنا پر ہو جائے گی، اور اللہ مجھے جو جنت عنایت فرمائے گا میرے اعمال کی بنا پر جنت مجھے ملے گی۔ انتقال ہو گیا، اللہ کے حضور میں پیشی ہوئی، اللہ نے حساب و کتاب نہیں لیا، فرشتوں سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے نے 500 سال عبادت کی ہے اور اس کا یہ خیال ہے کہ 500 سال کی عبادت کے بدلے میں مجھے جنت دی جائے گی۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اب آپ نے ایک بڑی مشہور حدیث سنی ہوگی کہ جنت میں جب جنتیوں کو لے جایا جائے گا تو جہنم کے اوپر سے گزر ہوگا، یعنی راستہ جو بنایا گیا ہے وہ پل صراط جو ہے ہم جانتے ہیں کہ ہر نفس کو وہاں سے گزرنا ہے، کوئی نیک ہو، کوئی بد ہو، کوئی اچھا ہو، کوئی برا ہو، کوئی کالا ہو، کوئی گورا ہو، کوئی نبی ہو یا عام انسان ہو، اس پل سے گزرے بغیر جنت میں داخلہ ہی نہیں ہوگا۔ اب فرشتے اس کو لے کر کے چل رہے، چٹیل میدان میں اس کو لے کر کے چلے، دھوپ کی شدت، گرمی کی شدت کی وجہ سے اسے پیاس محسوس ہوئی، اس سے برداشت نہ ہوا، فرشتوں سے اس نے کہا مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی چاہیے۔ فرشتوں نے کہا میاں یہاں فری میں پانی نہیں ملتا۔ کہا بھائی بتاؤ کیا قیمت ہوتی ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ 500 سال کی مقبول عبادت اگر کسی بندے کے پاس ہو تب ایک گلاس پانی یہاں پر دیا جاتا ہے، اس سے کم قیمت میں پانی نہیں دیا جاتا۔ اب یہ بندہ بڑا پریشان تھا، گرمی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے حلق خشک ہو گیا، چلا نہیں جا رہا، بالکل اس نے محسوس کیا کہ میری جان نکل جائے گی۔ فرشتوں سے کہنے لگا کہ میرے پاس 500 سال کی مقبول عبادت ہے، تم ایک گلاس پانی دو، میں بدلے میں اپنی عبادتیں تمہیں دیتا ہوں۔ فرشتوں نے اس کو پانی دے دیا، اس نے جب پانی پیا کچھ پیاس بجھ گئی، آگے چلے تو پھر اور زیادہ شدت سے پیاس لگنے لگی، اس نے پھر فرشتوں سے پانی طلب کیا۔ فرشتوں نے کہا اب ہے کیا تمہارے پاس بتاؤ؟ 500 سال کی عبادت تھی، وہ تو تم نے ایک گلاس پانی خرید لیا، اب تمہارے پاس کیا چیز ہے جو ہم پانی تمہیں پلائیں؟ اب یہ بڑا پریشان ہے۔ اللہ نے اس کو واپس بلوایا، فرمایا میرے بندے تیرا خیال یہ تھا کہ 500 سال کی عبادت لا کر کے تو جنت خرید لے گا، ایک گلاس پانی کی قیمت تیری 500 سال کی عبادت نکلی، اب بتا جنت تجھے میرے رحم و کرم سے ملے گی یا تیرے اعمال کی بنا پر ملے گی؟ اللہ نے پھر فرمایا کہ میرے اس بندے کو اب میری رحمت سے جنت کے اندر داخل فرما۔ تو ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، کتنی بھی ہم عبادتیں کر لیں، یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ کے جو انعامات ہمارے اوپر ہیں، اللہ کی جو رات دن کی نعمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہیں، حقیقت یہ کہ ایک نعمت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، ایک نعمت کا بھی حق ادا ہم نہیں کر سکتے۔ یہ دل آدمی کا چند منٹ کے لیے دھڑکنا بند ہو جائے، تم پوری کائنات کی دولت لٹا کر کے بھی اس دل کی دھڑکن کو واپس نہیں لا سکتے۔ کیا دنیا میں آج تک کوئی بادشاہ گزرا ہے کہ جو اپنے دل کی دھڑکنوں کو واپس لا سکا؟ ایک آنکھ ہماری ضائع ہو جائے، آپ پوری دنیا کی دولت اکٹھی کر کے کسی ڈاکٹر کو دے دے، وہ آپ کو آنکھ واپس نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی کتنے انعامات ہیں، تو ہم جو کچھ بھی عبادت کر رہے ہیں یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لعنت پر آمین فرمائی ہے، ہم جیسی بھی عبادت کر رہے ہیں اللہ سے یہ امید ہمیشہ لگا کر کے رکھیں کہ اللہ اس رمضان میں تو ہماری مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ عبادت کریں،
جتنا ہم سے ہو سکتا ہے. اور میں تو مبارکباد دیتا ہوں آپ حضرات کو کہ اللہ نے رمضان بھی نصیب آپ کو کیا اور اللہ نے عبادت کی توفیق بھی دی. تو ظاہر ہے یہ اللہ کی خوشنودی ہے, اللہ کی رضا ہے, اللہ ہم سب سے راضی ہے. اللہ یہ چاہتا ہے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرے, تب تو اللہ اپنے بندوں کو اپنے دربار میں بلا رہا ہے, نمازوں میں بلا رہا ہے. اللہ روزوں کی ہمیں توفیق دے رہا ہے, اللہ تراویح کی ہمیں توفیق دے رہا ہے, اللہ نوافل کی جیسی بھی ہے ہمیں توفیق عطا فرما رہا ہے, اللہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق ہمیں دے رہا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں دلیل ہیں اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہم سب سے راضی ہے اور تمام گناہوں کو انشاءاللہ اللہ ہمارے معاف فرما دے. ایک صاحب تھے, بڑے نیک متقی پرہیزگار آدمی تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرتے تھے. تمنا ہوتی تھی نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہو. ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے. بڑے خلوص کے ساتھ وہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے, ہزاروں مرتبہ روزانہ درود و سلام پڑھ کر کے سوتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوتی. آخر مایوس ہو گئے, دل میں خیال کرنے لگے کہ میرے پیارے حبیب شاید مجھ سے ناراض ہیں, جس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے نہیں ہوتی. آدمی کے مختلف وساوس ہوتے ہیں, ان کو خیال آیا اور درود شریف جو پڑھتے تھے انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا. جس رات انہوں نے درود شریف نہیں پڑھا اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مایوس ہیں. اس نے خواب میں معلوم کیا اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا یہ خیال تھا کہ میں تم سے ناراض ہوں. فرمایا تمہیں جو روزانہ ہزاروں مرتبہ درود شریف پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے یہ بتاؤ یہ کیوں مل لگی؟ کیا اگر اللہ کا محبوب اللہ کا رسول تم سے ناراض ہوتا تو تمہیں درود شریف پڑھنے کی توفیق ہو جاتی؟ یہ سال ہر سال سے تم روزانہ میرے حضور میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہو, درود و سلام پیش کرتے ہو, یہ میری خوشی کی تو بات ہے. میں تم سے راضی تھا تب تو اللہ نے تمہیں یہ توفیق دی. میرے امتی اگر میں تجھ سے ناراض ہوتا تو بتا اللہ تجھے توفیق کیسے دیتا؟ تو اللہ نے ہمیں اپنے دربار میں بلایا ہے. اللہ ہمیں روزوں کی نمازوں کی توفیق دے رہا ہے, نوافل کی اللہ کی جانب سے توفیق مل رہی ہے, صدقات نکالنے کی اللہ کی جانب سے توفیق مل رہی ہے. حسب استطاعت ہر آدمی اپنی زکوٰۃ نکالنے کی فکر میں لگا ہوا ہے. یہ اللہ کی رضا کی تو بات ہے. اللہ اگر ہم سے ناراض ہوگا اللہ کیوں توفیق دے گا؟ کتنے شرابی کبابی لوگ آپ کو مل جائیں گے روزوں کی توفیق نہیں, انہیں یہ نہیں پتا رمضان کیا چیز ہوتی ہے, انہیں معلوم ہی نہیں ہے روزہ ہوتا کیا ہے, انہیں معلوم ہی نہیں اللہ کے سامنے سجدہ کیسے کیا جاتا ہے. اللہ ہمیں 5 مرتبہ اپنے دربار میں حاضر کر اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عنایت فرما رہا ہے. میرے بھائیوں یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. ہمارے جتنے بھی گناہ ہو, ہماری جتنی بھی سیاکاریاں ہوں, اللہ نے ہمارے گناہوں کی طرف ابھی نظر نہیں فرمائی ہے. ابھی تو اللہ کی اپنی رحمت کی طرف نظر ہے اور اللہ کی رحمت ابھی ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے. بس ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ کی اس رحمت کو اپنے اوپر مستقل طور پر باقی رکھیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں توفیق دی, اللہ کی جانب سے مغفرت کا پروانہ ملا, اللہ کی جانب سے جہنم سے خلاصی کا پروانہ ملا, اللہ کی جانب سے رحمت ہماری طرف آئی اور رمضان نکلتے ہی ہم جھولی جھاڑ کر کے چل دیے. گویا کہ ہم نے یہ کہہ دیا اپنے رب سے اب نہ ہمیں آپ کی رحمت کی ضرورت ہے, نہ مغفرت کی ضرورت ہے, نہ آگ سے خلاصی ہمیں چاہیے. اب ہماری زندگی جس ڈگر پر چل رہی تھی پھر سے اسی ڈگر پر ہمیں آنا ہے.
اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ کی جانب سے آقا علیہ السلام کی احادیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان کا پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ، یہ تینوں عشرے ملا کر کے اللہ کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے جہنم سے خلاصی کا پروانہ ہوتے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے۔ یہ پہلا عشرہ رحمت کا کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کے بہت سارے بندے وہ ہوتے ہیں جو پورے سال گناہ نہیں کرتے، اللہ کی عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں، نمازوں کی پابندی ہے، دیگر عبادات کی پابندی ہے، گناہوں کی طرف بالکل میلان نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اطاعت ہے، ہر قدم پر شریعت کی پابندی ہے۔ اب رمضان شروع ہوا، ابتدا سے ہی اللہ کی رحمت ان کے اوپر چھا گئی۔ تو پہلا عشرہ رحمت کا، کچھ لوگ وہ ہیں جیسے کہ ہم ہیں، گنہگار ہیں، پورے سال کبھی نمازیں پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی شریعت پر عمل کر لیا کبھی شریعت پر عمل چھوڑ دیا، کبھی موقع ملا کسی سنت کو اختیار کر لیا، موقع آیا تو سنت کو ایک طرف ڈال دیا، کبھی خیال آیا قرآن کے کسی حکم پر عمل کریں تو کر لیا، کبھی اپنے نفس کا مسئلہ آیا تو قرآن و حدیث کو ایک طرف ڈال دیا۔ اب ظاہر ہے رمضان شروع ہوتے ہی ہمارے گناہ تو صاف نہیں ہو گئے، گناہ تو ہمارے باقی ہیں، لیکن رمضان شروع ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہم شروع کرتے ہیں، اپنے دل کے اندر یہ عزم کرتے ہیں کہ اللہ اب تک میری زندگی گناہوں میں گزری ہے، لیکن یہ پاک اور مقدس مہینہ بغیر گناہوں کے میں گزاروں گا۔ اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، تو اب دھیرے دھیرے اللہ کی رحمت ہماری طرف بھی متوجہ ہوتی ہے، اور دوسرا عشرہ آتے آتے تمام گناہوں کو ہمارے معاف کر دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کی پوری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، انہیں بالکل شریعت کا خیال ہی نہیں ہوتا، قرآن و حدیث کیا چیز ہے وہ جانتے ہی نہیں ہے، شریعت ہوتی کیا ہے انہیں معلوم ہی نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں آ کر کے کچھ نہ کچھ خیال ان کو آتا ہے اور کچھ نہ کچھ اللہ کی عبادات کی طرف وہ آتے ہیں۔ تو پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، جب وہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، دھیرے دھیرے اللہ کی رحمت ان کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، اور اخیر عشرے میں ان کے لیے بھی جہنم سے خلاصی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ تین قسم کے اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے اسی اعتبار سے پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا قرار دیا ہے۔ لائق مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ عبادتوں کا اہتمام آپ فرما رہے ہیں، تراویح کا اہتمام بھی ہے۔ اکثر لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے، اگر کچھ کوتاہی ہماری عبادتوں کے اندر ہو رہی ہے، نوافل میں کوتاہی ہے یا روزوں میں کوتاہی ہے یا کسی اور قسم کی عبادت میں کوتاہی ہو رہی ہے، تو اس کوتاہی کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی تقریباً نصف رمضان گزرا ہے، نصف رمضان ابھی باقی ہے، ابھی اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے۔ اگر ہم ان دنوں میں چاہیں تو اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کرا سکتے ہیں۔ ہمارے گناہ کتنے بھی زیادہ ہو جائیں لیکن اللہ کی رحمت سے زیادہ قتل نہیں ہو سکتے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ یار پورا سال ہم نے اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہے، ہم نے تو فلاں گناہ کیے، فلاں گناہ کیے، کتنے بھی گناہ کیے ہوں کہ اللہ کی رحمت سے زیادہ ہو جائیں۔ اللہ نے کتنے بڑے بڑے ظالموں کو معاف کیا ہے۔ اخلاص کے ساتھ اگر توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے رویا اور گڑ گڑایا جاتا ہے، اللہ ایسے گناہوں کو معاف کرتا ہے کہ دنیا کے لیے وہ بندہ مثال بن جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، حضرت جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ،
بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں مراد آباد، شراب کے بڑے عادی تھے، کبھی کوئی شعر کہتے تھے بغیر شراب پیے شعر نہیں کہا کرتے، شاعر بہت بڑے تھے، لوگ مانتے تھے، اور اللہ نے ایک عجیب جاذبیت ان کے اندر، ایک عجیب کشش یہ رکھی تھی کہ شرابی کبابی ہونے کے باوجود علماء ان سے بڑی محبت کرتے تھے، افسوس کرتے تھے ان کی حالت پر کہ اتنا اچھا خاصا آدمی ہے، اگر اللہ کی طرف ذرا سی اس کی توجہ ہو جائے تو کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ بڑے سمجھاتے تھے لیکن بات نہیں بنتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اجمیر میں ایک مشاعرہ رکھا گیا، نعتیہ مشاعرہ تھا، بڑے بڑے شعراء کو مدعو کیا گیا۔ اب ہندوستان کے بڑے بڑے شعراء کو بلایا جائے اور جگر مراد آبادی کا نام نہ آئے تو ہندوستان کا مشاعرہ ہی مقبول نہیں ہوتا تھا۔ اب کمیٹی والے بڑے پریشان تھے، نعتیہ مشاعرہ ہے اور وہ بندہ شراب کباب کا عادی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنے کے لیے ایک شرابی کو دعوت دی جائے، یہ تو اور زیادہ خطرے کی بات ہے۔ لیکن مشاعرہ ہو اور جگر مراد آبادی نہ آئے تو مشاعرہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب کیا کریں، بڑے پریشانی کے عالم میں تھے، مشورہ کیا، آخر یہ طے ہوا کہ جگر مراد آبادی کو دعوت دی جائے۔ وہاں سے دعوت نامہ جگر مراد آبادی کے پاس بھیج دیا گیا۔ جب دعوت نامہ پڑھا فوراً رونے لگے، صاف منع کر دیا کہ میں رات دن شراب میں ڈوبا ہوا اور اپنے نبی کی نعت کہنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے چاروں طرف سے اصرار کیا، بڑے بڑے شعراء کے رابطے ہوئے اور کوشش کی گئی کہ جگر مراد آبادی کسی طریقے سے مشاعرے میں آ جائے، راضی نہیں ہو رہے تھے۔ صغیر اصغر گونڈوی ایک اور بڑے شاعر تھے جو جگر مراد آبادی کے استادوں میں سے تھے، بڑا ادب کیا کرتے تھے جگر مراد آبادی۔ آخر میں جب لوگوں نے دیکھا کہ بات نہیں بن رہی، اصغر گونڈوی کو کہا کہ آپ جگر مراد آبادی کو حکم دے تو شاید آپ کے حکم پر یہ تیار ہو جائے۔ خیر اصغر گونڈوی نے کہا کہ آپ کو آنا ہے، جگر مراد آبادی خاموش ہو گئے۔ اب وہ کیا کرتے تھے، اتنے بڑے شاعر ہیں، انہوں نے نعت لکھنی شروع کی۔ مہینوں پہلے دعوت نامہ آیا ہوا تھا، روزانہ لکھا کرتے تھے، پھر پڑھتے، اچھا نہیں لگتا شعر کو پھاڑ کر کے پھر پھینک دیتے۔ مہینوں گزر گئے جگر مراد آبادی کے، اور لوگوں کا بیان یہ ہے کہ جب سے دعوت نامہ جگر مراد آبادی کو ملا اور تب تک مشاعرہ ہوا، جگر مراد آبادی کے آنسو نہیں رکتے تھے۔ وہ شراب اور کباب کا عادی، وہ روتا تھا، میں اللہ کے حضور اللہ کے نبی کی نعت کیسے پیش کروں، میری ساری زندگی شراب اور کباب میں گزر گئی، آج اللہ کے دربار میں اللہ کے حضور کی، اللہ کے نبی کی نعت پیش کروں گا، آخر کس زبان سے میں نعت پیش کروں۔ مہینوں گزر گئے روتے ہوئے۔ آخر دنوں میں جگر مراد آبادی نے ایک نعت لکھی، مشاعرے کا اعلان ہو چکا تھا، وہاں پر ہنگامہ ہو گیا۔ اجمیر والوں نے کہہ دیا اگر جگر مراد آبادی مشاعرے میں آ گیا زندہ نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ایک شراب اور کباب کا عادی مسلمان اور وہ اللہ کے نبی کی نعت کہے، یہ تو بڑی شرمندگی کی بات ہے اور یہ تو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ بہرحال انتظام کیا گیا اور بڑے انتظامات کے ساتھ جگر مراد آبادی کو چوری چھپے سے اجمیر بلایا گیا۔ مشاعرے کا اعلان ہو چکا تھا، پوری سیکورٹی کے ساتھ جگر مراد آبادی کو کھڑا کیا گیا اسٹیج پر، لوگوں کی جانب سے نعرے لگنے لگے۔ حضرت جگر مراد آبادی مائک پر کھڑے ہو کر کے رونے لگے، فرمانے لگے مسلمانوں یہ تو بتاؤ تم مخالفت میری کر رہے ہو یا اللہ کے رسول کی نعت کی مخالفت کر رہے ہو؟
بس ایک لفظ تھا، پورا مجمع خاموش ہو گیا۔ حضرت جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ایک نعت کہی جس کا پہلا مصرع تھا، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ۔ یہ ایک مصرع تھا اور وہاں کے شاہدین نے لکھا ہے کہ ایک مصرع جگر مراد آبادی نے پڑھا ہے اور مجمع کی وہ حالت ہو گئی کہ سنبھالے نہیں سنبھلتا تھا۔ مشاعرہ ختم ہو گیا، تمام شعراء ایک طرف رکھے رہ گئے اور جگر مراد آبادی کی ایک نعت ہزاروں نعتوں پر بھاری پڑ گئی۔ سالوں سال تک لوگ ہمیشہ جگر مراد آبادی کی نعت کو گنگناتے رہے۔ تو میرے بھائیوں، جب آدمی خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے زیادہ ہمارے گناہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمام گناہوں کو بخش دے گا، بس شرط یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے حضور میں ہم خلوص دل کے ساتھ اپنے چند آنسو پیش کریں۔ اللہ ہمیں روتا ہوا دیکھ تو لے کہ میرا بندہ میرے دربار میں رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی رمضان کے کچھ ایام باقی ہیں، کوشش کریں کہ جتنی بھی کوتاہیاں غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری صاف ہو جائے، اور رمضان المبارک جب گزر رہا ہو تو ہمارا دل مطمئن ہو اس بات پر کہ ہم نے رمضان المبارک کا پورا حق ادا کیا ہے، ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے، اور کوشش یہ کریں کہ پھر انشاءاللہ پورا سال ہمارا اسی رضا کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا چونکہ مقدس مہینہ ہے اور ہر عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، خوب احادیث میں ہم نے سنا ہے، تو جتنی عبادت ہو سکتی ہے اتنی عبادت کریں۔ اسی کی مناسبت سے مسلمانوں کا ایک دستور بھی ہے کہ اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرات وغیرہ سب اسی مہینے کے اندر نکالے جاتے ہیں۔ فطرہ تو بہرحال واجب بھی اس مہینے میں ہوتا ہے۔ صدقۃ الفطر جو ہے وہ عید کے دن نکالنا ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر ہمارے محلے میں کچھ محتاج ہیں، غریب ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ عید کی تیاری کے لیے ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو بہتر یہ ہے کہ عید سے پہلے ہم ان کو پیسے دے دیں تاکہ وہ اپنی عید کی تیاری کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو حضرات زکوٰۃ وغیرہ نکالنے والے ہیں، کچھ حضرات وہ ہیں جو جانور پالتے ہیں، تو جانوروں کے متعلق زکوٰۃ میں ایک مسئلہ ہے کہ 30 سے کم اگر جانور ہوتے ہیں تو ان پر شرعی طور پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جو حضرات جانور پالتے ہیں، اگر کم از کم 30 جانور ان کے پاس ہیں، چونکہ ہمارے یہاں عام طور پر جو جانور پالنے کا رواج ہے وہ بھینسوں کا، گائے کا ہے۔ بکریاں بھی پالتے ہیں؟ بکریاں نہیں ہے، گائے اور بھینس۔ تو گائے اور بھینس میں جو شریعت کا نظام ہے زکوٰۃ کا، وہ 30 جانور ہوتا ہے۔ 30 جانور جب ہو جائیں گے تو 1 سال کا 1 جانور دینا لازم ہوگا زکوٰۃ میں۔ آپ چاہیں تو جانور دے دیں درمیانی قسم کا، اور چاہے تو اس کی قیمت دے دیں۔ اور 30 سے اوپر جب جانور جاتے ہیں، یعنی 39 تک، تو ایک ہی واجب ہوگا۔ جب 40 ہو جاتے ہیں تو 2 سال کا جانور پھر واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر اس کے مسائل ہیں۔ عام طور پر چونکہ اتنے ہی جانور لوگوں کے پاس